ہم نے اپنے بچوں کو اور عام دنیا کو اور خود اپنے ذہن میں بھی جتنا کچھ قرآن کو اور اسلام کو سمجھا ہے، اس میں ہم نے انہی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ کچھ ایک واقعات ہیں جن کو ہم بہت ریپیٹڈلی سنتے ہیں اور وہی ہم نے اپنے ذہنوں میں اس کو ریہرس کیا ہوا بار بار، اور بہت سی ایسی چیزیں جو دراصل سیکھنے والی تھیں اور سمجھنے والی تھیں، ان سے ہم خود بھی پہلو تہی کرتے ہیں اور چشم پوشی کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، اور ہمیں ان کو بہت اچھی طرح جاننا چاہیے۔ جیسے کہ سم ٹائم جو چیز واقعہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے نا، میرے ڈپریشن کے ٹائم میں اور لو ٹائمز میں، ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایک ڈپریشن کا یا لو ٹائم ہم سب کے اوپر آتا ہے، تو میں اکثر یہ غور کرتی ہوں کہ ہم جو آج کل کے ماڈرن ڈے کے انسان ہیں، جن کو اتنی زیادہ چیزیں اللہ میاں نے دے دی ہیں کہ جن کا پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا، ٹیکنالوجی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اور بلنک آف این آئی ہمارے اتنے زیادہ سارے کام ہو جاتے ہیں، اور سٹل ہم ان چیزوں کے لیے اللہ میاں کے شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کریٹر تو اللہ میاں ہی ہے۔ تو جو واقعہ میں بتا رہی ہوں کہ اکثر مجھے پرسنلی بہت زیادہ فیشینیٹ کرتا ہے، یہ ابھی موجودہ میں نے سیرت النبی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بک ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ جو کہ اتنے انفلوئنشل نہیں تھے، اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے مکہ والوں کی طرف سے، اور انہوں نے کیسی ثابت قدمی دکھائی، اس کا کیا ہم اس ٹائم پر سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ کیسے ہوا ہوگا؟ جب میں سوچتی ہوں کہ حضرت سمیہ، حضرت عمار اور ان کی فیملی کو کس قسم کی پرابلم کا سامنا کرنا، پرابلم تو بہت ہی چھوٹا ورڈ ہے، کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کیسی اللہ کے بندے تھے، کیسے پیارے بندے تھے اللہ کے، جو ان آزمائشوں پر پورے اترے، اور انہوں نے جو ایک طرح سے وہ اتنا اچھی طرح جانتے تھے، کامل یقین ہے جو ایمان بالغیب ہے، وہ ان لوگوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو اب یہ دیکھیں کہ جو حضرت یاسر تھے ان کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ 2 اونٹ باندھ کر ان کو دونوں سائڈوں پہ باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اور اس طرح ان کی موت واقعہ ہوئی۔ تو آپ کیا امیجن کرتے ہیں کہ یعنی یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا، اور یہ کس قدر المناک واقعہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اور کس طرح انہوں نے ڈرایا ہوگا، ڈرانے کے لیے کرتے تھے نا قریش مکہ اور کفار جو تھے اس ٹائم پہ، کہ لوگ ڈر جائیں اور اس طرف نہ آئیں، تو انہوں نے ہر قسم کا ظلم و ستم اس فیملی کے اوپر جتنا ظلم ہوا اس ٹائم پہ۔ تو آج کل کے اگر ہم دور میں ہمارے اوپر چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں نا، میں نے تو ساری دعائیں بھی کی تھیں، میں نے تو بہت دعائیں کی تھیں، اور میں نے روزے بھی نفلی رکھے ہوئے تھے، اور میں تو آج کل بہت نیک میں ہوا تھا یا ہوئی تھی، میں نے یہ سارے آج کل سارے کام بھی چھوڑے ہوئے تھے، اور میں تو اب ڈرامے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ میاں نے دیکھا میری دعا قبول نہیں کی۔ تو ہم کتنی جلدی اللہ میاں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں جب ہم یہ واقعات ہسٹری میں پڑھتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہوں کہ جس میں ایسی سچویشن تھی کہ اللہ میاں کا تھا چوز کرنا ہے نا، اور جو ایک حدیث ہے کہ جس نے اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا کہ جس نے کسی سے محبت رکھی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی چیز سے روکے تو اللہ کے لیے۔ اور جنگ بدر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اپنے ہی بھائی بیٹے کے ساتھ جنگ تھی، اور آدھی فیملی کے لوگ اس طرف تھے جو ان سارے مدینہ کے پاس آئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ابھی تک مکہ میں موجود تھے، اور تلواریں نکلی ایک دوسرے کے لیے صرف اللہ کے نام کے اوپر۔ کیسا مارکا تھا اور کیسی آزمائش تھی، ہم ان آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو ڈپریشن ہو نا، تو بے شک کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپیز کریں، یوگا کریں، سانس کی ایکسرسائزز کریں جو آپ کو آپ کی تھیراپسٹ نے بتائی ہیں یا آپ نے کہیں سے پڑھی ہیں، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ڈیپ انسائٹ سم ٹائم ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں ان ٹائم پیریڈ کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں، اور ان صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ابتدائی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان آزمائشوں کا ہم ذکر بھی پڑھیں کہ جتنے پیغمبر تھے ان کے اوپر تو اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں، کیونکہ اللہ میاں نے تو اپنے پیارے بندوں کو آزمانا ہی ہے۔ تو جب ہم یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا کہ یہ آزمائش ہے، یہ ختم ہوگی، اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ میاں کی نعمتیں ملیں گی اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، تو یقین مانیں ہمارے اندر بہت سی ایک انزائٹی ہے، اور ہماری جتنی جو سائیکو پیتھولوجیز ہیں نا، وہ سارے روگ جو ہم اپنے دلوں میں پالے ہوئے پھرتے ہیں، وہ بہت حد تک کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔